حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سودے کرنے کے لیے تجارتی قافلوں کو منڈی سے باہر جا کر نہ ملو، اور کوئی شخص دوسرے کے سودے پر سودا نہ کرے، اور ناجائز بھاؤ نہ بڑھاؤ، اور شہری دیہاتی کا مال نہ بیچے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4501۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھاؤ بڑھانے، تجارتی قافلوں کو آگے جا کر ملنے اور شہری کو دیہاتی کا مال بیچنے سے منع فرمایا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4502۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کوئی تاجر منڈی سے باہر جا کر تجارتی قافلے کو ملے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4503۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کوئی تاجر منڈی اور بازار سے باہر ہی تجارتی قافلے کو ملے یا کوئی شہری کسی دیہاتی کا مال بیچے۔ راوی حدیث جناب طاؤس نے کہا کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، شہری کو دیہاتی کا مال بیچنے سے روکنے کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے فرمایا، وہ اس کا دلال نہ بنے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4504۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تجارتی قافلوں کو منڈی سے باہر جا کر نہ ملو۔ اگر کوئی تاجر منڈی سے باہر جا کر ملے گا اور قافلے سے کوئی چیز خریدے گا تو جب قافلہ بازار میں پہنچے گا مالک کو اختیار ہوگا کہ وہ سودا واپس کر لے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4505۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شہری کسی دیہاتی کا مال فروخت نہ کرے، دھوکے سے بھاؤ نہ بڑھاؤ، کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کے بھاؤ پر بھاؤ نہ کرے، اور نہ اس کے پیغام نکاح پر پیغام بھیجے، اور نہ کوئی عورت اپنی بہن یعنی سوکن کی طلاق کا مطالبہ کرے تاکہ اس کے برتن کو انڈیل دے، بلکہ اسے چاہیے کہ وہ بھی نکاح کرے، جو اس کی قسمت میں اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے اسے مل جائے گا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4506۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کے سودے پر سودا نہ کرے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4507۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص اپنے بھائی کی بیع پر بیع نہ کرے حتیٰ کہ وہ خرید لے یا چھوڑ دے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4508۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہیلے کے ساتھ بھاؤ بڑھانے سے منع فرمایا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4509۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، کوئی آدمی اپنے مسلمان بھائی کے سودے پر سودا نہ کرے، کوئی شہری کسی دیہاتی کا مال نہ بیچے، بھاؤ بڑھانے کا ہیلہ نہ کرو، کوئی شخص اپنے بھائی کے طے شدہ سودے سے زیادہ کا لالچ نہ دے، اور کوئی عورت اپنی سوکن کی طلاق کا مطالبہ نہ کرے تاکہ اس کے برتن کو انڈیل دے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4510۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شہری کسی دیہاتی کا مال نہ بیچے، بھاؤ نہ بڑھاؤ، کوئی شخص اپنے بھائی کے طے شدہ سودے پر اضافے کا لالچ نہ دے، اور کوئی عورت اپنی سوکن کی طلاق کا مطالبہ نہ کرے تاکہ اس کے برتن کو انڈیل دے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4511۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالہ اور ایک ٹاٹ نیلامی کے ذریعے بیچا تھا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4512۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملامسہ اور منابذہ سے منع فرمایا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4513۔
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملامسہ اور منابذہ سے منع فرمایا۔ ملامسہ یہ ہے کہ کپڑے کو چھوا جائے، کھول کر نہ دیکھا جائے، اور منابذہ یہ ہے کہ بیچنے والا کپڑے کو خریدار کی طرف پھینک دے اور سودا ہو جائے، بغیر اس کے کہ وہ اس کپڑے کو الٹ پلٹ کر دیکھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4514۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملامسہ اور منابذہ قسم کی بیعوں سے منع فرمایا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4515۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 قسم کے سودوں ملامسہ اور منابذہ سے منع فرمایا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4516۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منابذہ اور ملامسہ سے منع فرمایا۔ ملامسہ یہ ہے کہ 2 آدمی رات کے اندھیرے میں 2 کپڑوں کا اس طرح سودا کریں کہ ان میں سے ہر ایک دوسرے کے کپڑے کو ہاتھ سے چھوئے، اور منابذہ یہ ہے کہ ایک آدمی دوسرے کی طرف کپڑا پھینکے اور دوسرا اس کی طرف کپڑا پھینکے، بس اتنے میں سودا ہو جائے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4517۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملامسہ اور منابذہ سے منع فرمایا۔ ملامسہ یہ ہے کہ کپڑے کو صرف چھوا جائے، اچھی طرح کھول کر دیکھا نہ جائے، اور منابذہ یہ ہے کہ ایک شخص دوسرے کی طرف کپڑا وغیرہ پھینکے لیکن الٹ پلٹ کرنے کی اجازت نہ ہو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4518۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 قسم کے لباس اور 2 قسم کے سودوں سے منع فرمایا ہے۔ سودے تو ملامسہ اور منابذہ ہیں۔ منابذہ یہ ہے کہ بیچنے والا کہے کہ جب میں یہ کپڑا پھینک دوں گا بیع پکی ہو جائے گی، اور ملامسہ یہ ہے کہ خریدنے والا کپڑے کو صرف ہاتھ سے چھوئے اور اسے کھول کر الٹ پلٹ کر نہ دیکھے، جب چھو لیا تو سودا پکا ہو گیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4519۔ حضرت سالم کے والد محترم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 قسم کے لباس سے منع فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 2 قسم کے سودوں سے منع فرمایا، ملامسہ اور منابذہ، اور یہ چند سودے تھے جو دور جاہلیت میں لوگ کیا کرتے تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4520۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 قسم کی بیعوں سے منع فرمایا، اور وہ ملامسہ اور منابذہ ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ ملامسہ یہ ہے کہ ایک آدمی دوسرے آدمی سے کہے، میں تجھے اپنا کپڑا تیرے کپڑے کے عوض بیچتا ہوں، اور ان میں سے کوئی بھی دوسرے کے کپڑے کو نہ دیکھے بلکہ صرف چھوئے۔ اور منابذہ یہ ہے کہ ایک شخص دوسرے سے کہے، میں اپنی چیز پھینکتا ہوں، تو اپنی چیز پھینک، تاکہ ان میں سے ہر ایک دوسرے سے اس کی چیز خریدے، اور ان میں سے کسی کو معلوم نہ ہو کہ دوسرے کے پاس کیا ہے اور کتنا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4521۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریوں والی بیع اور ہر دھوکے والی بیع سے منع فرمایا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4522۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھلوں کا سودا نہ کرو حتیٰ کہ ان کی صلاحیت معلوم ہو جائے۔ آپ نے بیچنے والے کو بھی روکا اور خریدنے والے کو بھی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4523۔ حضرت سالم کے والد محترم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھل کی فروخت سے روکا حتیٰ کہ اس کی صلاحیت ظاہر ہو جائے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4524۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھل کا سودا نہ کرو حتیٰ کہ اس کی صلاحیت ظاہر ہو جائے، اور تازہ پھل یعنی تازہ کھجوریں خشک کھجوروں کے عوض نہ خریدو،
ابن شہاب یعنی امام زہری نے کہا کہ مجھے حدیث بیان کی سالم بن عبداللہ نے اپنے والد محترم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. پھر اسی یعنی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی مثل پوری حدیث بیان فرمائی. سنن نسائی حدیث نمبر 4525. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور فرمایا پھل نہ بیچو حتیٰ کہ اس کی صلاحیت ظاہر ہو جائے. سنن نسائی حدیث نمبر 4526. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مخابرہ، مزابنہ اور محاقلہ سے منع فرمایا، اور اس بات سے کہ پھلوں کو ان کی صلاحیت ظاہر ہونے سے پہلے فروخت کیا جائے یا تازہ پھل کو خشک پھل کے عوض بیچا جائے، بلکہ ان کو دینار و درہم یعنی روپے پیسے کے عوض بیچا جائے. البتہ آپ نے عطیے کے درختوں میں اس بیع کی اجازت عطا فرمائی ہے. سنن نسائی حدیث نمبر 4527. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مخابرہ، مزابنہ، محاقلہ اور پکنے سے پہلے پھل بیچنے سے منع فرمایا ہے. البتہ عطیے کے درختوں میں مزابنہ کی اجازت عطا فرمائی ہے. سنن نسائی حدیث نمبر 4528. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوروں کی بیع سے منع فرمایا حتیٰ کہ وہ کھانے کے قابل ہو جائیں. سنن نسائی حدیث نمبر 4529. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھل پکنے سے پہلے ان کو بیچنے سے منع فرمایا. پوچھا گیا اے اللہ کے رسول پکنے کا کیا مطلب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سرخ ہو جائیں یعنی پکنے کے قریب ہو جائیں اور کسی قسم کی آفت کا احتمال نہ رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ اگر اللہ تعالیٰ پھل روک لے تو تم میں سے کوئی کس بنا پر اپنے بھائی سے رقم لے گا؟ سنن نسائی حدیث نمبر 4530. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو اپنے مسلمان بھائی کو پھل بیچے، بعد میں پھل پر کوئی ناگہانی آفت آ جائے تو تیرے لیے اس کی قیمت لینا حلال نہیں، تو کس بنا پر اپنے بھائی کا مال ناحق لے گا؟ سنن نسائی حدیث نمبر 4531. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص پھل بیچے پھر اس کو کوئی آفت پہنچ جائے اور وہ ضائع ہو جائے تو اپنے بھائی سے اس کی قیمت نہ لے. اور آپ نے لفظ شیئن فرمایا، وہ کس بنا پر اپنے مسلمان بھائی کا مال کھائے گا؟ سنن نسائی حدیث نمبر 4532. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناگہانی آفات سے پہنچنے والے نقصانات کی تلافی کا حکم فرمایا ہے. سنن نسائی حدیث نمبر 4533. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں ایک آدمی کا پھل ضائع ہو گیا جو اس نے خریدا تھا. اس طرح وہ بہت مقروض ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر صدقہ کرو. لوگوں نے اس پر صدقہ کیا لیکن اس سے اس کا پورا قرض ادا نہیں ہو سکتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قرض خواہوں سے فرمایا جو تمہیں ملے وہ لے لو، اس کے علاوہ تمہیں کچھ نہیں ملے گا. سنن نسائی حدیث نمبر 4534. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی سال کے لیے پھل بیچنے سے منع فرمایا ہے. سنن نسائی حدیث نمبر 4535. حضرت سالم کے والد محترم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خشک کھجوروں کے بدلے درخت پر لگی ہوئی کھجوروں کے سودے سے منع فرمایا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطیے کے درختوں میں اس سودے کی رخصت دی ہے. سنن نسائی
حدیث نمبر 4536۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزابنہ سے منع فرمایا، اور مزابنہ یہ ہے کہ درخت پر لگا ہوا پھل یعنی کھجور معین وزن یا ماپ کی خشک کھجوروں کے بدلے بیچا جائے کہ اگر کھجور کا پھل زیادہ ہوا تو اس کا فائدہ بھی مجھے ہے، اور اگر پھل کم ہوا تو اس کا نقصان بھی مجھے ہوگا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4537۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزابنہ سے منع فرمایا ہے، اور مزابنہ یہ ہے کہ تازہ کھجوریں درخت پر لگی ہوئی تولی ماپی ہوئی خشک کھجوروں کے بدلے اور درخت پر لگے ہوئے انگور ماپے ہوئے منقع کے بدلے بیچے جائیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4538۔ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھیت میں اگی ہوئی فصل کی بیع خشک غلے اور درخت پر لگے ہوئے پھل کی بیع خشک پھل کے ساتھ کرنے سے منع فرمایا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4539۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطیے کے درختوں میں مزابنہ کی اجازت دی ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4540۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطیے کے درختوں میں رخصت عطا فرمائی کہ ان پر لگا ہوا پھل خشک یا تازہ کھجوروں کے عوض بیچا یا خریدا جا سکتا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4541۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت عطا فرمائی کہ عطیے کے درختوں کا پھل اندازاً ان کے برابر خشک کھجوروں کے عوض بیچا یا خریدا جا سکتا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4542۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطیے کے درخت کے پھل کے بارے میں رخصت عطا فرمائی کہ اسے اندازاً پھل کے برابر خشک کھجوروں کے عوض بیچا جا سکتا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4543۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت عطا فرمائی کہ عطیے کے درختوں کا پھل خشک یا تازہ کھجوروں کے عوض بیچا جا سکتا ہے، البتہ آپ نے اس کے علاوہ اس کی عام اجازت نہیں دی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4544۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطیے کے درختوں کے بارے میں رخصت عطا فرمائی کہ ان کا پھل اندازاً اس کے برابر کھجوروں 5 وسق یا 5 وسق سے کم تک بیچا جا سکتا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4545۔ حضرت سہل بن ابی حسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پکنے سے پہلے پھل کی فروخت سے روکا ہے اور عطیے کے درختوں کے بارے میں اجازت عطا فرمائی ہے کہ ان کا پھل اندازاً اس کے برابر خشک پھل کے عوض فروخت کر دیا جائے تاکہ ان درختوں والے غریب لوگ جلدی تازہ کھجوریں کھا سکیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4546۔ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سہل بن ابی حسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزابنہ سے منع فرمایا، یعنی درخت پر لگی ہوئی کھجوروں کا سودا خشک کھجوروں سے کیا جائے، البتہ آپ نے عطیے والے درختوں کے مالکوں کو 5 وسق تک اس بیع کی اجازت دی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4547۔ حضرت بشیر بن یسار نے بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے بیان کیا کہ انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطیے کے درختوں کے پھل کو اندازاً ان کے برابر خشک کھجوروں کے عوض فروخت کرنے کی اجازت دی ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4548۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تازہ کھجوروں کے عوض خشک کھجوریں خریدنے یا بیچنے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے اپنے ارد گرد بیٹھے ہوئے حاضرین سے فرمایا، کیا تازہ کھجور خشک ہو کر وزن میں کم ہو جاتی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، پھر آپ نے ایسے سودے سے منع فرما دیا۔ سنن نسائی
حدیث نمبر 4549۔ حضرت سعد بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خشک کھجوروں کے عوض تازہ کھجوریں خریدنے بیچنے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، کیا تازہ کھجوریں خشک ہو کر کم ہو جاتی ہیں؟ لوگوں نے کہا جی ہاں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سودے سے منع فرما دیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4550۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کھجوروں کے اس ڈھیر کا سودا جس کا وزن معلوم نہ ہو مقررہ وزن کی کھجوروں کے ساتھ کیا جائے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4551۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غلے کا ایک ڈھیر دوسرے ڈھیر کے عوض یا معین وزن کے غلے کے عوض خریدا بیچا نہ جائے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4552۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزابنہ سے منع فرمایا ہے۔ وہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے باغ کا پھل مثلا تازہ کھجوریں خوش تولی ہوئی کھجوروں کے عوض بیچے، اسی طرح انگوروں کے تولے ہوئے منقع کے عوض بیچے، اور اگر کھیتی ہو تو اسے معین غلے کے عوض بیچے۔ آپ نے ان تمام صورتوں سے منع فرما دیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4553۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخابرہ، مزابنہ اور محاقلہ سے منع فرمایا، اور پھل کھانے کے قابل ہونے سے پہلے اس کی بیع سے بھی روکا۔ مزابنہ اور محاقلہ کے بجائے ان کو الگ الگ دینار اور درہم یعنی روپے پیسے سے خریدا بیچا جائے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4554۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ درخت کے پھل کی بیع کی جائے حتیٰ کہ وہ رنگ بدل جائے، اور سٹے کی بیع کی جائے حتیٰ کہ وہ سفید ہو جائے اور آفت سے محفوظ ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیچنے والے کو بھی روکا اور خریدنے والے کو بھی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4555۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سے منقول ہے، انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہمیں سیحانی اور عشق کھجوریں ردی اور ملی جلی کھجوروں کے برابر نہیں مل سکتی جب تک کہ ہم زیادہ نہ دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی ردی کھجوریں چاندی یعنی رقم کے عوض بیچ اور پھر اس رقم کے ساتھ عمدہ کھجوریں خرید۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4556۔ حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر میں کھجوروں کی وصولی کے سلسلے میں ایک آدمی مقرر فرمایا۔ وہ جنیب یعنی عمدہ کھجوریں لے کر آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا خیبر کی تمام کھجوریں ایسی اعلیٰ ہوتی ہیں؟ اس نے کہا نہیں، اے اللہ کے رسول، ہم ملی جلی اور ردی کھجوروں کے 2 صاع دے کر اس کا 1 صاع اور 3 صاع دے کر اس قسم کے 2 صاع خریدتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسے نہ کرو، ردی اور ملی جلی کھجوروں کو رقم کے ساتھ الگ بیچو اور پھر رقم کے ساتھ جنیب کھجوریں خریدو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4557۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موٹی تازی کھجوریں لائی گئیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کھجوریں خضر قسم کی تھیں جن میں کچھ خشکی ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا، یہ تمہیں کہاں سے مل گئیں؟ لوگوں نے کہا، ہم نے اپنی کھجوروں کے 2 صاع دے کر یہ 1 صاع کے حساب سے خریدی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسے نہ کرو، یہ درست نہیں، بلکہ اپنی کھجوریں الگ رقم کے عوض فروخت کرو اور پھر اپنی ضرورت کے مطابق ان کو الگ رقم کے ساتھ خریدو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4558۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں ملی جلی کھجوریں دی جاتی تھیں، ہم ان کے 2 صاع دے کر عمدہ کھجور کا 1 صاع لے لیتے تھے۔ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے فرمایا، کھجور کے 1 صاع کے بدلے 2 صاع نہیں لیے جا سکتے،
اور نہ گندم کے 1 صاع کے بدلے 2 صاع لیے جا سکتے ہیں، اور نہ 1 درہم کا سودا 2 درہم سے ہو سکتا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4559۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ردی کھجوروں کے 2 صاع دے کر 1 صاع عمدہ کھجور لے لیا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 صاع کھجور کا سودا 1 صاع کے بدلے نہیں ہو سکتا، نہ 2 صاع گندم کا سودا 1 صاع سے ہو سکتا ہے، اور نہ 2 درہم کو 1 درہم کے بدلے فروخت کیا جا سکتا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4560۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس برنی کھجوریں لے کر آئے۔ آپ نے فرمایا، یہ کیسے؟ وہ کہنے لگے، میں نے عام کھجوروں کے 2 صاع دے کر یہ 1 صاع لی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اوہو اوہو، یہ تو عین سود ہے، اس کے قریب مت جانا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4561۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سونے کا سودا چاندی کے ساتھ سود ہے، الا یہ کہ نقد ہو۔ کھجوروں کا سودا کھجوروں کے ساتھ سود ہے، مگر نقد سود نہیں۔ گندم کا سودا گندم کے ساتھ سود ہے، الا یہ کہ نقد ہو۔ اور جو کا سودا جو کے ساتھ سود ہے، الا یہ کہ سودا نقد ہو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4562۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھجور کا سودا کھجور کے ساتھ، گندم کا گندم کے ساتھ، جو کا جو کے ساتھ، اور نمک کا نمک کے ساتھ سودا نقد اور برابر ہونا چاہیے۔ جو زیادہ دے یا زیادہ لے، اس نے سود کا لین دین کیا، الا یہ کہ جن سے بدل جائیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4563۔ حضرت مسلم بن یسار اور عبداللہ بن عتیق سے روایت ہے کہ ایک منزل میں حضرت عبادہ بن صامت اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما جمع ہوئے، تو حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سونے کے بدلے سونے، چاندی کے بدلے چاندی، گندم کے بدلے گندم، جو کے بدلے جو، کھجوروں کے بدلے کھجوریں۔ ان دونوں استادوں یعنی مسلم بن یسار اور عبداللہ بن عتیق میں سے ایک نے یہ بھی کہا، جبکہ دوسرے نے یہ الفاظ نہیں کہے، اور نمک کے بدلے نمک کے سودے سے منع فرمایا، الا یہ کہ وہ دونوں برابر اور نقد ہوں۔ البتہ ہمیں اجازت عطا فرمائی کہ ہم سونے کو چاندی کے بدلے، چاندی کو سونے کے بدلے، گندم کو جو کے بدلے اور جو کو گندم کے بدلے جیسے چاہیں کم و بیش خرید و فروخت کر سکتے ہیں، بشرطے کہ سودا نقد ہو۔ جنس ایک ہونے کی صورت میں جو شخص زیادہ دے یا زیادہ لے، اس نے سودی لین دین کیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4564۔ حضرت مسلم بن یسار اور حضرت عبادہ بن صامت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ اکٹھے تھے، تو حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سونا سونے کے بدلے، چاندی کے بدلے چاندی، کھجوریں کھجوروں کے بدلے، گندم گندم کے بدلے، جو کے بدلے بیچنے سے منع فرمایا۔ ایک استاد نے نمک نمک کے بدلے کے الفاظ بیان کیے، جبکہ دوسرے نے یہ الفاظ نہیں بیان کیے، الا یہ کہ وہ دونوں طرف سے مقدار میں برابر ہوں اور نقد سودا ہو۔ جس نے زیادہ دیا یا زیادہ لیا، اس نے سودی لین دین کیا۔ یہ الفاظ زیادہ دیا یا زیادہ لیا بھی ایک ہی استاد نے بیان کیے تھے، دوسرے نے نہیں کیے۔ البتہ آپ نے ہمیں اجازت دی کہ ہم سونے کو چاندی کے بدلے یا چاندی کو سونے کے بدلے اور گندم کو جو کے بدلے اور جو کو گندم کے بدلے جیسے چاہیں کم و بیچ خرید سکتے ہیں، بشرطے کہ سودا نقد ہو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4565۔ حضرت عبادہ بن صامت اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک منزل میں اکٹھے ہوئے، تو حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ ہم سونا سونے کے بدلے، چاندی چاندی کے بدلے، گندم گندم کے بدلے، جو کے بدلے، کھجوریں کھجوروں کے بدلے۔ دونوں میں سے ایک استاد نے یہ الفاظ جن میں نمک کا ذکر ہے بیان کیے تھے، جبکہ دوسرے نے بیان نہیں کیے۔
اور نمک نمک کے بدلے بیچیں، مگر جبکہ دونوں ایک دوسرے کے برابر ہوں اور بیع نقد ہو۔ جو شخص زیادہ دے گا یا لے گا اس نے سودی کاروبار کیا۔ یہ الفاظ جو شخص زیادہ دے گا یا لے گا اس نے سودی کاروبار بھی دونوں میں سے ایک استاد نے بیان کیے تھے، دوسرے نے بیان نہیں کیے۔ البتہ آپ نے ہمیں اجازت دی کہ ہم سونے کو چاندی کے بدلے، چاندی کو سونے کے بدلے، گندم کو جو کے بدلے اور جو کو گندم کے بدلے جیسے چاہیں بیچیں، بشرطے کہ سودا نقد ہو۔ یہ حدیث حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچی تو وہ کہنے لگے، عجیب بات ہے کہ کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی احادیث بیان کرتے ہیں جو ہم نے تو نہیں سنی، اگرچہ ہم بھی آپ کے ساتھ رہے ہیں۔ یہ بات حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچی تو کھڑے ہو کر دوبارہ حدیث بیان کی۔ یہ بات حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچی تو کھڑے ہو کر دوبارہ حدیث پڑھی اور فرمانے لگے، ہم نے جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنی ہے ضرور بیان کریں گے، اگرچہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے ناپسند ہی کرے۔ امام نسائی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قتادہ نے اس یعنی محمد بن سیرین کی مخالفت کی ہے۔ انہوں نے یہ روایت مسلم بن یسار سے بواسطہ ابو العاشعث عبادہ سے بیان کی ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4566۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بدری صحابی تھے اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی کہ ہم اللہ تعالیٰ کی شریعت کے بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہیں رکھیں گے۔ تو حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور فرمایا، اے لوگو، تم نے کچھ ایسی خرید و فروخت کی صورتیں شروع کر لی ہیں کہ میں نہیں جانتا وہ کیا ہیں۔ خبردار، سونا سونے کے بدلے تول کر برابر دیا جائے، ڈلی ہو یا سکہ، چاندی چاندی کے بدلے تول کر برابر دی جائے، ڈلی ہو یا سکہ۔ البتہ چاندی سونے کے بدلے ہو تو کوئی حرج نہیں کہ چاندی زیادہ ہو، جبکہ سودا نقد ہو، ادھار درست نہیں۔ خبردار، گندم گندم کے بدلے اور جو کے بدلے ماپ کر برابر دیے جائیں۔ البتہ جو کو گندم کے بدلے نقد فروخت کیا جائے تو کوئی حرج نہیں کہ جو زیادہ ہوں لیکن ادھار درست نہیں۔ خبردار، کھجور کھجور کے عوض ماپ کر برابر دی جائے، حتیٰ کہ آپ نے نمک کا بھی ذکر فرمایا کہ وہ بھی ماپ کر برابر دیا جائے۔ جو شخص زیادہ دے یا زیادہ لے اس نے سودی لین دین کیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4567۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سونا سونے کے بدلے تول کر عین برابر دیا جائے، ڈلی ہو یا سکہ، چاندی چاندی کے برابر تول کر عین برابر دی جائے، ڈلی ہو یا سکہ۔ اسی طرح نمک نمک کے برابر، کھجور کھجور کے برابر، گندم گندم کے برابر اور جو کے برابر خریدے بیچے جائیں۔ جو شخص زیادہ دے یا زیادہ لے اس نے سودی کاروبار کیا۔ مذکورہ الفاظ محمد بن مسنہ کے ہیں۔ یعقوب نے جو کے برابر والے الفاظ ذکر نہیں کیے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4568۔ حضرت سلیمان بن علی سے روایت ہے کہ حضرت ابو المتوکل ہمارے پاس سے بازار میں گزرے، بہت سے لوگ ان کی طرف اٹھے، ان میں میں بھی شامل تھا۔ ہم نے کہا، ہم آپ سے سونے چاندی کے تبادلے کے بارے میں پوچھنے آئے ہیں۔ وہ فرمانے لگے، میں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا۔ اتنے میں ایک آدمی نے کہا، کیا آپ کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ اور کوئی واسطہ نہیں؟ تو ابو المتوکل نے کہا، نہیں، میرے اور آپ کے درمیان ان کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ انہوں نے فرمایا، سونا سونے کے بدلے، چاندی چاندی کے بدلے، گندم گندم کے بدلے، جو کے بدلے، کھجور کھجور کے بدلے اور نمک نمک کے بدلے عین برابر سودا کیا جائے۔ جس نے زیادہ دیا یا زیادہ لیا اس نے سودی کاروبار کیا، لینے دینے والا برابر کے گناہگار ہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4569۔ حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، سونا سونے کے بدلے بالکل برابر وزن کے ساتھ بیچا جائے۔ راوی حدیث یعقوب نے الکفۃ بالکفہ کے الفاظ ذکر نہیں کیے، بلکہ اس کے بدلے کوئی اور الفاظ کہے، جیسا کہ تفصیلی روایہ سے معلوم ہوتا ہے۔
حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، یہ کوئی معتبر بات نہیں کہہ رہے۔ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اللہ کی قسم مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ میں اس علاقے میں نہ رہوں جس میں معاویہ رہتے ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4570۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دینار کا سودا دینار سے کرنا ہو اور درہم کا درہم سے تو کمی بیشی جائز نہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4571۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دینار کا سودا دینار سے ہو یا درہم کا درہم سے تو کمی بیشی جائز نہیں ہو سکتی۔ ہمارے پیارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں یہ تاکید ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4572۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سونا سونے کے بدلے میں تول کر برابر دیا جائے اور چاندی چاندی کے بدلے تول کر برابر دی جائے۔ جو شخص زیادہ دے یا زیادہ لے اس نے سود کا لین دین کیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4573۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سونا سونے کے بدلے نہ بیچو مگر برابر، کسی ایک کو دوسرے سے زیادہ نہ کرو، اور چاندی چاندی کے بدلے نہ بیچو مگر برابر، اور ان میں سے کسی غائب کا نقد سے سودا نہ کرو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4574۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میری آنکھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور میرے کانوں نے آپ کے منہ مبارک سے سنا۔ آپ نے سونے کی سونے کے بدلے اور چاندی کی چاندی کے بدلے خرید و فروخت سے منع فرمایا مگر جب دونوں طرف سے برابر ہوں، اور فرمایا کہ تم ان میں سے موجود کا غیر موجود سے سودا نہ کرو اور کسی ایک کو دوسرے سے زائد نہ کرو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4575۔ حضرت عطا بن یسار سے منقول ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سونے یا چاندی کا ایک برتن اس کے وزن سے زیادہ سونے یا چاندی کے عوض خریدا۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جیسے سودے سے منع فرماتے سنا، الا یہ کہ دونوں کا وزن برابر ہو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4576۔ حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے خیبر کے دن ایک ہار 12 دینار کا خریدا جس میں سونے کے علاوہ موتی اور منکے بھی تھے۔ جب میں نے سونے اور موتی منکوں کو الگ الگ کیا تو اسے 12 دینار سے زائد سونا نکل آیا۔ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کی گئی تو آپ نے فرمایا، اس قسم کی چیز کو نہ بیچا جائے حتیٰ کہ سونے وغیرہ کو الگ الگ کر لیا جائے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4577۔ حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جنگ خیبر کے دن مجھے ایک ایسا ہار ملا جس میں سونے کے علاوہ موتی اور منکے بھی تھے۔ میں نے اسے بیچنے کا ارادہ کیا۔ یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کی گئی تو آپ نے فرمایا، اس کے اجزاء الگ الگ کر کے بیچ۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4578۔ حضرت ابو منہال سے روایت ہے کہ میرے ایک شریک نے چاندی کا سودا ادھار کر لیا، پھر وہ میرے پاس آیا اور مجھے بتایا۔ میں نے کہا یہ تو درست نہیں۔ وہ کہنے لگا، اللہ کی قسم میں نے یہ سودا بازار میں کیا ہے اور کسی نے بھی اس پر اعتراض نہیں کیا۔ میں حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور ان سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں مدینہ منورہ تشریف لائے تو ہم اس قسم کی بیع کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو خرید و فروخت نقد ہو اس میں کوئی حرج نہیں، اور جو ادھار ہو وہ سود ہے۔ پھر انہوں نے مجھے کہا، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر پوچھو۔ میں ان کے پاس گیا اور پوچھا تو انہوں نے بھی اسی طرح فرمایا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4579۔ حضرت ابو منہال سے روایت ہے کہ میں نے حضرت برا بن عازب
اور زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مسئلہ پوچھا تو انہوں نے کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تجارت کیا کرتے تھے، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سونے چاندی کے تبادلے کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا اگر یہ تبادلہ نقد ہو تو کوئی حرج نہیں، اور اگر ادھار ہو تو پھر یہ جائز نہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4580۔ حضرت ابو منہال نے فرمایا میں نے حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سونے اور چاندی کے تبادلے کے بارے میں پوچھا تو وہ فرمانے لگے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھو، وہ مجھ سے بہتر اور زیادہ علم والے ہیں۔ میں نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، وہ فرمانے لگے حضرت براء سے پوچھو، وہ مجھ سے بہتر اور زیادہ علم والے ہیں۔ پھر ان دونوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے چاندی کے ادھار تبادلے سے منع فرمایا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4581۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کے بدلے اور سونے کے بدلے لینے سے منع کیا ہے، الا یہ کہ وہ باہم برابر ہوں۔ البتہ ہمیں اجازت دی کہ ہم چاندی کے بدلے سونا یا سونے کے بدلے چاندی جس طرح چاہیں کم و بیش لے سکتے ہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4582۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چاندی کو چاندی کے عوض بیچنے سے منع فرمایا مگر جب وہ آپس میں برابر اور نقد ہوں، اسی طرح سونے کو سونے کے عوض بیچنے سے منع فرمایا الا یہ کہ وہ آپس میں برابر اور نقد ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سونے کو چاندی کے عوض جیسے چاہو کم و بیش خریدو بیچو، اور چاندی کو سونے کے بدلے جیسے چاہو کم و بیش خریدو بیچو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4583۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود صرف ادھار میں ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4584۔ حضرت ابو صالح سے روایت ہے کہ میں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے سنا کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کیا آپ نے اسے کتاب اللہ میں پایا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے؟ انہوں نے فرمایا نہ میں نے یہ بات اللہ عز و جل کی کتاب میں پائی ہے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، بلکہ مجھے تو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے بتلایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود صرف ادھار میں ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4585۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں بقی میں اونٹوں کا کاروبار کیا کرتا تھا، کبھی سودا دیناروں سے کرتا تو درہم وصول کر لیتا تھا۔ میں اپنی بہن حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں بقی میں اونٹوں کا سودا کرتا ہوں، سودا دیناروں سے کرتا ہوں اور ان کی جگہ درہم وصول کر لیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن کے بھاؤ کے مطابق ہو تو کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ ایک دوسرے سے جدا ہوتے وقت کوئی لین دین باقی نہ ہو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4586۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں سونے کا چاندی کے ساتھ اور چاندی کا سونے کے ساتھ سودا کیا کرتا تھا۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کو یہ بات بتلائی تو آپ نے فرمایا جب تو اپنے ساتھی سے اس قسم کا سودا کرے تو اس سے ایسی حالت میں جدا نہ ہو کہ تیرے اور اس کے درمیان کوئی شبہات والی چیز باقی ہو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4587۔ حضرت سعید بن جبیر کے بارے میں مروی ہے کہ وہ دراہم کی جگہ دینار اور دینار کی جگہ دراہم لینا پسند نہیں کرتے تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4588۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ وہ دینار کی جگہ درہم اور درہم کی جگہ دینار لینے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4589۔
حضرت سعید بن جبیر سے منقول ہے کہ وہ دراہم کی جگہ دینار اور دینار کی جگہ دراہم لینے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے، اگرچہ وہ قرض کے ہی کیوں نہ ہو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4591۔ حضرت سعید بن جبیر سے اسی قسم کا قول منقول ہے۔ ابو عبد الرحمن یعنی امام نسائی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ اس جگہ میں نے ایسا ہی پایا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4592۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ ذرا سنیے، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں مقام بقی میں دیناروں کے ساتھ اونٹ کی قیمت طے کرتا ہوں، پھر میں دیناروں کے بجائے دراہم لے لیتا ہوں، کیا یہ جائز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اس دن کے بھاؤ کے حساب سے لے لے تو کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ جدا ہوتے وقت تمہارا آپس میں کچھ لین دین باقی نہ ہو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4593۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے ترازو منگوایا، مجھے اونٹ کی قیمت تول کر دی اور کچھ زیادہ دی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4594۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے قیمت ادا کی اور زائد بھی دیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4595۔ حضرت سوید بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اور مخرفہ عبدی علاقہ حجر سے بیچنے کے لیے کپڑے لائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام مینا میں ہمارے پاس تشریف لائے اور ایک تولنے والا اجرت پر تول رہا تھا۔ آپ نے ہم سے ایک شلوار خریدی، پھر تولنے والے سے فرمایا قیمت تول اور جھکا کر دے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4596۔ حضرت ابو صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ہجرت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شلوار بیچی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے قیمت تولتے وقت جھکا کر زیادہ دی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4597۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماپ مدینے والوں کے مطابق ہونا چاہیے اور وزن مکے والوں کے مطابق۔ یہ الفاظ اسحاق کے ہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4598۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی غلہ یعنی غذائی جنس خریدے وہ کسی کو فروخت نہ کرے حتیٰ کہ اسے پورا پورا اپنے قبضے میں لے لے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4599۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے غلہ خریدا وہ اسے نہ بیچے حتیٰ کہ اپنے قبضے میں لے لے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4600۔